ناظرین، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں بلا شبہ یہ انسانی تاریخ کا جدید ترین دور ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سائنسی ترقی کی وجہ سے انسانی زندگی میں بے حد آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ جس کا چند صدیوں پہلے بادشاہ تک تصور نہیں کر سکتے تھے۔ جہاں سائنسی ترقی سے بہت سے فائدے حاصل ہو رہے ہیں، وہیں اس کے نقصانات بھی ہیں اور رسک بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ جدید دور میں ایٹمی توانائی بجلی بنانے کا سستا ترین ذریعہ ہے اور اتنا خطرناک بھی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے ایٹمی حادثے کی کہانی لے کر آئے ہیں جس کی انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ایک ایسا حادثہ جو نہ صرف تباہی کا سبب بنا بلکہ جس نے انسانی تاریخ ہی بدل کر رکھ دی۔ آج ہم چرنوبل نیوکلیئر ڈیزاسٹر کی کہانی بتائیں گے۔ 26 اپریل 1986 کی رات سوویت یونین کے ملک یوکرین کے شہر چرنوبل میں ایٹمی پاور پلانٹ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس رات ایسا کیا ہوا تھا جس سے سارا یورپ تباہی کے دہانے آن پہنچا تھا؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حادثے کی وجہ کیا بنی جس سے سارا یورپ تباہی کے دہانے آن پہنچا۔ رات کے 1 بجے چرنوبل نیوکلیئر پاور پلانٹ میں ری ایکٹر نمبر 4 میں اچانک آگ بھڑک اٹھتی ہے اور یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ وہاں موجود ورکرز جلدی سے ایمرجنسی شٹ ڈاؤن کا بٹن دباتے ہیں مگر دبانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور وہاں موجود ورکرز نہیں جانتے کہ انسانی تاریخ کا سب سے بھیانک حادثہ رونما ہو چکا ہے۔ دراصل 26 اپریل کی رات وہاں موجود ورکرز ٹیسٹنگ کر رہے تھے۔ انہیں یہ کام دیا گیا تھا کہ 1600 میگا واٹس کی الیکٹرسٹی کو کم کر کے 700 میگا واٹس پر لانا ہے۔ جیسے ہی ورکرز نے پاور کو کم کرنے کے لیے کنٹرول راڈ انسرٹ کرنا شروع کی تو اس سے پاور کئی گنا کم ہو کر 30 میگا واٹ تک چلی گئی۔ ورکرز نے جلدی سے کنٹرول راڈ کو باہر نکالنا شروع کیا تاکہ ریئیکشن کو سپیڈ اپ کیا جا سکے۔ 26 اپریل کی رات 1 بجے پاور 200 میگا واٹ تک پہنچ گئی مگر ان کا مقصد تھا پاور کو 700 میگا واٹ تک لانا، تو انسٹرکٹر نے مزید کنٹرول راڈ باہر نکالنے کا کہا۔ دراصل ریئیکٹر میں ٹوٹل 211 کنٹرول راڈ ہوتی ہیں، وہ ساری باہر نکل چکی تھیں، تقریباً 8 رہ گئی تھیں اور اس وجہ سے جو پانی ریئیکٹر میں کولنٹ کا کام کر رہا تھا وہ اسٹیم میں بدلنا شروع ہو گیا اور اس وجہ سے اس پورے ریئیکٹر کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا، پوری بلڈنگ ہلنا شروع ہو گئی اور ٹھیک 1:23 پر دھماکہ ہو گیا۔ دوستو 2 سے 3 سیکنڈ بعد ایک اور بڑا دھماکہ ہوا جس سے پوری بلڈنگ تباہ ہو گئی۔ اس پورے سٹرکچر پر 1000 ٹن کی جو لیڈ لگا رکھی تھی تبکاری روکنے کے لیے ہوا میں اڑنے لگی اور ریڈیو ایکٹیو مادہ ہوا میں پھیلنے لگا۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلنے لگا، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ دھماکے سے پھیلنے والی آگ 300 فٹ سے بھی اوپر دیکھی گئی۔ تاریخ کا سب سے خطرناک ایٹمی حادثہ رونما ہو چکا تھا اور دنیا اس سے بے خبر تھی۔ وہاں موجود ورکرز بغیر کسی حفاظتی انتظام کے تبکاری مادوں کی موجودگی میں آگ بجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ 28 اپریل تک صرف 2 دن میں یہ تبکاری تقریباً 1000 کلومیٹر دور سویڈن تک پہنچ جاتے ہیں۔ حادثے کی خبر ہونے کے بعد لوگوں کو جلد ہی وہاں سے نکلنے کا کہا گیا۔ حادثہ رونما ہونے کے بعد سوویت یونین نے سب سے پہلا قدم جو اٹھایا وہ تھا زیادہ سے زیادہ انسانی جانوں کو بچایا جا سکے۔ دوستو حادثے کے صرف 36 گھنٹے بعد سارے کا سارا شہر خالی کرا لیا گیا۔ یہ کرنا نہ صرف اس لیے ضروری تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچایا جا سکے بلکہ اس سے نیوکلیئر تبکاری کے اثرات کو بھی کم کرنا تھا۔ ابھی تک سوویت یونین کے حکام اس واقعہ کو چھپا رہے تھے اور دنیا کو اس بارے میں کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ آخرکار سوویت یونین کے حکام نے ٹی وی پر آ کر دنیا کو حادثے کے بارے میں بتایا اور اس کے ممکنہ خطرات کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس خطاب کے بعد ہزاروں لوگ اس شہر میں بھیجے گئے اور باقاعدہ آپریشن شروع ہوا۔ دوستو ہیلی کاپٹر سے ایک خاص طرح کا مادہ ری ایکٹر اور تبکاری سے متاثرہ علاقوں میں پھینکا گیا جو ریڈیو ایکٹیو شعاعوں کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ زیادہ تر عمارتوں کو زمین بوس کیا گیا تاکہ خطرناک تبکاری کا اثر ختم کیا جا سکے۔ دھماکے کے 7 ماہ بعد ری ایکٹر کو کور کر لیا گیا مگر مکمل طور پر تبکاری ختم نہیں کی جا سکی۔ دوستو اس حادثے میں ہلاک افراد کی تعداد کتنی ہے یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ کہیں 100 سے بھی کم بتائی گئی ہے اور کہیں ہزاروں میں بتائی جاتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق ہلاک افراد کی تعداد 5 سے 20 ہزار بتائی جاتی ہے۔
اس واقعے کے برسوں بعد جن افراد نے امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا انہیں مسلسل اسپتال جانے کی ضرورت پیش آتی رہی اور مختلف بیماریوں کا شکار رہے، جن میں دل، گردے اور پھیپھڑے وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو، حادثے کے دہائیوں بعد چرنوبل کے علاقے میں آج بھی تبکاری پائی جاتی ہے اور یہاں پیدا ہونے والے بچوں میں بیماریاں عام بات ہے۔ جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ ری ایکٹر نمبر 4 میں دھماکہ ہوا تھا اور باقی 3 ری ایکٹر ایسے ہی کام کر رہے تھے۔ آخرکار عالمی دباؤ کی وجہ سے چرنوبل کے باقی 3 بچ جانے والے ری ایکٹر پر کام روک دیا گیا اور تباہ ہونے والے ری ایکٹر کو کاربن سے کور کر دیا گیا۔ چرنوبل اب بھی تبکاری کی وجہ سے ویران ہے اور رہائش کے قابل نہیں ہے۔ دوستو، جن لوگوں نے چرنوبل حادثے میں امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ری ایکٹر کے پاس ایک یادگار تعمیر کی گئی ہے جسے مونومنٹ آف دوز ہو سیو دی ورلڈ کہا جاتا ہے۔ یہ تھی دوستو چرنوبل حادثے کی ہولناک کہانی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش رکھی۔ دوستو، اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دی شارٹ لسٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔